إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہیں، اور انگنت درود و سلام ہو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں موسم سرما کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی، انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے موسم سرما کے کچھ مسائل اور اس موسم میں کرنے کے کچھ افعال، اس کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ گزشتہ جمعے میں بات آئی تھی کہ یہ دن رات کا ہونا، اس میں کمی بیشی کا ہونا، اس کا بڑا کبھی ہو جانا، کبھی چھوٹا ہو جانا، یعنی جو اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اس تبدیلی اور تغیر میں اہل ایمان کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان مثمر ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ یہ جو موسم تبدیل ہو رہے ہیں وہ خود بخود نہیں ہو جاتے ہیں، بلکہ کوئی ہستی ہے جو اس میں تبدیلی لاتی رہتی ہے، اور وہ ہستی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، تنہا تنہا اس پوری کائنات کو چلانے والی ہستی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، بات یہ بھی آئی تھی آپ کے سامنے کہ جو مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے، تکلیف کا سامنا کر کے، اپنے دل کی نہ مان کر، اپنے دل کے خلاف جا کر کے وہ اس سرد رات میں اٹھتا ہے اپنے نرم و گداز اور اس گرم لحاظ کو چھوڑ کر کے وہ رب العالمین کی ندا کی طرف، اس بلاوے کی طرف آتا ہے، اور ساتھ میں اس سرد پانی کو وہ ہاتھ لگاتا ہے، اچھی طرح وضو بناتا ہے، تو اس صورت میں اس کے جو ثواب ہے، جو جزا ہے، جو بدلہ ہے، اس کو بھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی بات آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ کچھ لوگ اس ٹھنڈی کے موسم میں جب ٹھنڈ سرد بڑھ جاتی ہے تو وہ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے وہ جلد بازی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس جلد بازی میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ اعضاء خشک رہ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پھٹکار کے شکار ہو جاتے ہیں، ویل للعقاب من النار، کہ خشک ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو ایسے لوگ، کیونکہ ایڑیوں کی جو تخصیص کی گئی اس میں بہت زیادہ کوتاہی برتی جاتی ہے، لوگ اس میں بے توجہی برتتے ہیں، اس وجہ سے خصوصاً اس جو ہے اعضاء کو خاص کیا گیا ہے میرے بھائی اور دوستو، کیونکہ لوگ اور اعضاء کو تو دھل لیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے پیر کی دھلنے کی تو اس میں اس طرح سے وہ کوتاہ دستی کے شکار ہوتے ہیں کہ پیچھے کی جو حصہ ہوتا ہے وہ خشک رہ جاتا ہے، عمومی طور پہ دیکھنے میں آتا ہے۔
تو ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جلد بازی کے شکار ہو کر کے ٹھنڈی سے بچنے کے لیے وہ جلدی وہ انہوں نے وضو کیا، تو اگر کوئی اعضا خشک رہ گیا تو ایسی صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ نماز کی قبولیت کے لیے جہاں پر پاکی کی ضرورت ہے، آپ کو پاک ہونا ضروری ہے، وہیں پر باوضو ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اگر وضو میں کوتاہی کریں گے تو نماز بھی آپ کی نہیں ہوگی، اور ساتھ میں آپ نبی کے اس فرمان کے جو آپ نے پھٹکار لگائی ہے اس کے بھی شکار ہو گئے، ویل للعقاب من النار کے شکار ہو جائیں گے کہ خشک ایڑیوں کے لیے آپ سن لو کہ خشک ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو ایڑی اگر دوسرا اعضا یعنی یہ بات سامنے آ سکتی ہے کہ کیا دوسرے اعضا کو خشک چھوڑ دیا جائے، سوکھا چھوڑ دیا جائے تو ہمارا وضو ہو جائے گا؟ نہیں میرے بھائی اور دوستوں، نہیں ہوگا۔ یہ تو صرف ایک حصے کی بات کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ ایڑی جو ہے اگر وہ بھی خشک رہ جاتی ہے تو بھی آپ اس وعید کے شکار ہو جائیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانیاں رکھی ہیں، شریعت اسلامیہ نے بہت ساری آسانیاں اس دھرتی پر بسنے والے اہل ایمان کے لیے رکھی ہیں کہ اگر کوئی شخص 3 دفعہ دھلنے میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ 2 دفعے دھل سکتا ہے یا 1 دفعے پر اکتفا کر سکتا ہے، یعنی ہر اعضا کو ایک دفعے دھل سکتا ہے۔ توضأ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن، چونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ 1 دفعہ بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعضا کو دھلا ہے۔ ہاں جہاں تک بہتر کی بات ہے، افضلیت کی بات ہے، اور جس پر مداوت کرتی ہے اللہ کے نبی نے تسلسل کے ساتھ جس پر عمل رہا ہے اللہ کے نبی کا، وہ ہے کہ 3 دفعے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعضے کو دھلا کرتے تھے میرے بھائی اور دوستوں۔ لہذا آپ کے لیے سہولت تو ہے کہ آپ 1 دفعے دھل سکتے ہیں، 2 دفعے دھل سکتے ہیں، لیکن اگر امکان اس بات کا ہے کہ 1 دفعے میں آپ کے اعضا خشک رہ سکتے ہیں، 2 دفعے میں آپ کے اعضا صحیح طور پہ نہیں بھیگ سکتے ہیں، تو آپ کو 3 دفعے کو اپنانا چاہیے، تھوڑی سی مشکل ہی جھیلتے چلیں میرے بھائی اور دوستوں۔ اور اس ٹھنڈی میں انسان تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، مشکل اس کے سامنے آتی ہے، تو اس روشنی میں شریعت اسلامیہ نے آسانی بڑھتی ہے، آسانی آپ کو عطا کی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ تیمم کا عظیم تحفہ اس دھرتی پر بسنے والے اہل ایمان کے لیے عطا کیا ہے کہ تیمم آپ کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ سرد پڑ رہی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے طور پہ کہ وہ پگڑی ہو یا کہ وہ خفین ہو، جوربین ہو یعنی موزے ہو، یا کہ وہ کہ آپ کے پگڑی ہو، اس پر بھی مسح کرنے کی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے۔ آپ کو آپ کی آسانی کے لیے یہ چیزیں بتلائی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، ایک قافلہ بھیجا، ایک ٹکڑی بھیجی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریتن کی ایک فوج کو کسی جانب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، فبعثهم اللہ البرد، لہذا وہ ایسے جگہ پہنچ گئے جہاں پر سردی نے انہیں آ لیا، ٹھنڈک ان کو اپنے سکنجے میں جکڑنی شروع کر دی، وہ لوگ ٹھنڈی سے بالکل سکڑنے شروع ہو گئے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آتے ہیں، فلما قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرهم ان يمسحوا علی العصائب والتساخین، جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس علاقے میں بہت زیادہ سرد پڑتی ہے، وہاں پہ جانا ہوا تو ہم سردی کے شکار ہو گئے، اگر اس طرح کے مرحلے آ جائیں، اس طرح کے مواقع آ جائیں تو ہم اس سے کیسے نپٹارا کریں؟ کیا اسی دشواری اور مشکلات کو جھیلتے ہوئے، اپنی جان کو جوخم میں ڈالتے ہوئے، اپنی جان کو ہلاکان میں ڈالتے ہوئے ہم وضو ہی کرتے رہیں؟ نہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولیت فرمائی اور آسانی کے طور پہ بتلایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے يمسحوا على العصائب والتساخین، لوگوں تم اپنے پگڑیوں پر مسح کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے تساخین کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو پیر کو گرم کرے، پیر کو گرم کرنے والی چیزیں، چاہے وہ چمڑے کا آپ کا موزہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے وہ اون کا موزہ ہو سکتا ہے، اس تساخین میں تمام چیزیں شامل ہیں جو پیر کو گرم کرنے والی ہوں۔ اور صاف الفاظ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پر مسح کرنے کی حدیث اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں فرما دی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فی سفر، کہ ایک سفر میں اللہ کے نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ موجود تھے اور اس وقت جو سرد پڑ رہی تھی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہوا، کس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنا عمل ظاہر فرمایا۔ وہ کہتے ہیں فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ کہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے میں نے چاہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے کو میں نکال لوں تاکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک کو دھل لیں گے آسانی سے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، اے فلاں، اے مغیرہ ابن شعبہ، ان کو رہنے دیجئے، ان کو رہنے دیجئے، چونکہ میں نے اس کو جو ہے طہارت کے عالم میں، وضو کے عالم میں، وضو کی صورت میں میں نے ان کو زیبتن کیا ہے، میں نے ان کو پہنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، پھر ان دونوں پیر کے موزوں پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس پر مسح فرمایا۔ تو لہذا یہ بات اپنے ذہنوں سے نکال دینی چاہیے کہ جو لوگ اس جو ہے اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ یہ گردانتے ہیں کہ صرف چمڑے کے موزے پر ہی مسح ہو سکتا ہے، لہذا ان کے سامنے یہ تساخین کی احادیث ان کے سامنے بالکل بین ہے، واضح ہے کہ وہ چیزیں جو پیر کو گرم کرنے والی ہوں تو وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے خفین کے ذریعے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ خفین میں تمام چیزیں شامل ہیں، آپ چمڑے کے موزے ہوں یا ایک ہی جو بھی اون کے بنے ہوئے موزے ہوں یا کپڑے کے بنے ہوئے موزے ہوں، آپ اس پر جو ہے مسح کر سکتے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ اور لہذا مسح کرنے کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے چند باتوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات جو اللہ کے نبی فرمایا دعہما فإنی أدخلتہما طاہرتین، کہ اللہ کے نبی کے فرما رہے ہیں اگر تم مسح کرنا چاہتے ہو کہ پیر پر جو موزہ چڑھائے ہوئے ہو، موزہ زیبتن کیے ہوئے ہو، اس پر اگر مسح کرنے کے تم جو ہے شوق رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کو پاکی کی حالت میں، یعنی جب تم جو ہے وضو کرو تو اس کے بعد تم اس کو پہن لو۔ ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا اس کے بعد پہن رہے ہیں، تو آپ اس صورت میں اس موزے پر وضو مسح نہیں کر سکتے میرے بھائی اور دوستو۔ یعنی جب آپ وضو کر رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے موزہ پہن لیا تو اب آپ اس موزے پر وہ جو مسح کرنے کے حقدار ہیں، آپ اس جو ہے موزے پر مسح کر سکتے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ اور اسی طریقے سے وہ تمام کے تمام موزے جو ہے آپ کے پنڈلی کو یعنی جہاں تک دھونا واجب ہے اور ضروری ہے اس کو ڈھکے ہوئے ہوں تو اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کے کچھ جو ہے کہ اس ماڈرن دور میں بہت سارے ایسے موزے ہیں کہ جو صرف تالو کو نیچے کے حصوں ہی کو جو ہے وہ ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، پنڈلی کھلی ہوئی ہوتی ہے، لہذا ایسے موضوع پر مسح نہیں کیا جا سکتا ہے میرے بھائی اور دوستوں، کیونکہ ضروری ہے کہ وہ جو ہے وہاں تک یعنی پنڈلی تک ڈھپا ہونا، اس کا جو ہے کہ اس پر چڑھا ہوا ہونا، اگر اس سے نیچے ہے تو آپ اس موزے پر مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے یہ مدت ختم ہو جاتی ہے یعنی مسافر کے لیے 3 دن کی جو ہے رخصت رکھی گئی ہے، 3 دن اور 3 رات وہ جو ہے اس موزے پر مسح کر سکتا ہے، البتہ مقیم کے لیے جو جیسے کہ ہم گاؤں میں جو ہمارا رہائشی گاؤں ہے وہاں پر ہم رہ رہے ہیں تو ہم مقیم ہیں، تو لہذا ان کے لیے 1 دن اور 1 رات کی رخصت دی گئی ہے، ان کے لیے مہلت رکھی گئی ہے کہ 1 دن اور 1 رات اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ کوئی یہ چاہے کہ 1 دن گزر گیا ہے اور 1 دن رات بھی گزر گئی یعنی 24 گھنٹہ ہو گیا ہے اس کے بعد بھی ہم اس پر مسح کر لیں تو ایسے تو اس پر مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم جس پر موزے پر مسح کر رہے ہیں وہ پنڈلیوں کا ڈھکنے والا ہو، اسی طریقے سے کہ ہم جس موزے پر مسح کر رہے ہیں وہ پاک و صاف ہو، اس پر کسی طرح کی کوئی گندگی نہ لگی ہوئی ہو، اسی طریقے سے کہ ہم جو ہے اس مدت کے اندر رکھیں جو 24 گھنٹے کی مدت رکھی گئی ہے اس کے اندر ہم مسح کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ بات آتی ہے کہ ہم مسح کی مدت کو کب سے شمار کریں گے؟ آیا جس وقت ہم نے جو ہے موزے کو پہنا پیر میں اسی وقت سے ہم اپنی مدت کو شمار کرنا چالو کر دیں گے، یعنی جس وقت ہم نے پہنا ہے اور پھر دوسرا دن اسی وقت ہم جو ہے اس مدت کو ختم کر دیں گے، اس کو شمار کریں گے؟ آیا کہ جب ہم نے موزہ پہن لیا اس کے بعد حدث لاحق ہو گیا، ہمارا وضو ٹوٹ گیا، اس کے بعد سے ہم شمار کرنا چالو کریں گے؟ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم نے موزہ پہن لیا اور موزہ پہننے کے بعد ہمارا وضو جب ٹوٹے گا اور وضو ٹوٹنے کے بعد ہم جب دوبارہ وضو کریں گے تو وہاں سے شمار ہوگا، یعنی مثلا ہم نے فجر کے وقت جو ہے موزہ پہنا
اور फजर के वक्त मोजा पहना, उसके बाद फजर की नमाज अदा की, फिर हमारा वजू टूट गया, हमने जुहर के वक्त जो है कि उस मोजे पर मसा किया, तो वहां से शुमार होगा, यानी जुहर के वक्त से शुमार होगा, और अगले दिन जुहर के वक्त तक आप उस मोजे पर मसा कर सकते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, तो ये चीजें हमें सामने रखनी चाहिए। कैसे मसे के ताल्लुक से एक और हदीस आपके सामने रखते हैं कि अन्नहु खरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाजतिही, कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए वो अल्लाह के नबी करीम जाते हैं। फातबाहुल मुगीरतु, कि मुगीरा रज़ी अल्लाहु अन्हु आपके पीछे बिदावतिन फीहा माउन, कि एक जो है पानी का प्याला लेकर के वो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाते हैं। फिर उसके बाद जब अल्लाह के नबी करीम उसके फारिग हो जाते हैं, फसब्ब अलैहि हीन फरगा, कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फारिग हो जाते हैं तो आपने पानी को उड़ेला, आपने पानी से जो है कि अपने जो जरूरत थी उसको धुला। उसके बाद अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, फतवज़्ज़ा व मसा खुफ़ैन, फिर अल्लाह के नबी ने कि दीगर आज़ा पर आपने वजू बनाया और खुफ़ैन पर यानी मोजे पर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मसा फरमाया। लिहाजा ये बात बिल्कुल आया हो जाती है, बिल्कुल जो है वाज़ेह और जाहिर हो जाती है कि हम खुले दिल से हम मसा कर सकते हैं। अलबत्ता कुछ जो शुरूत हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम जो धड़ल्ले के साथ मसा करें और इस आसानी से हम फायदा उठाएं मेरे भाई और दोस्तों। और जो बात अर्ज करनी है वो एक ही कि नमाज के ताल्लुक से है, क्योंकि ये ठंडी का मौसम है, ये सर्द मौसम है। इस मौसम में हम अपने आप को बचाने के लिए जो हमसे हो सकता है उसके नतीजे में हम लिबास जेब तन करते हैं या इसी तरीके से कंबल ओढ़ते हैं, साल वगैरह का एहतमाम करते हैं। तो ठंड लग रही होती है तो हम इस तरह लपेट लेते हैं कि ताकि हम पर जो है ठंड का वार ना हो सके। तो लिहाजा नमाज की हालत में होना चाहिए हमारा मुंह ना ढका हुआ हो, कि बहुत सारे लोग इस तरह लपेट लेते हैं कि उनका मुंह भी ढक जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नमाज की हालत में मुंह ढका नहीं रहना चाहिए। नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युगत्ति अर्रजुल फाउ फी सलाह, कि अल्लाह के नबी ने इस बात से इज्तिनाब करने की बात कही है, इस बात से मना फरमाया है कि कोई शख्स नमाज की हालत में अपने मुंह को ढका हुआ हो। लिहाजा अगर कोई इस बात को, इस काम को कर रहे थे अनजाने में, नादानिस्ता तौर पर इस तरह को कर रहे थे, उन्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने इस अमल से मना फरमाया है। लिहाजा वो नमाज की हालत में अपने मुंह पर जो है किसी चद्दर को, किसी कंबल को ना डाले, अपने मुंह को ना ढके मेरे भाई और दोस्तों। इसी तरीके से नमाज की हालत में एक चीज और होती है कि लोग इतना लंबा चौड़ा कंबल वगैरह वो लेते हैं कि वो जमीन को घिसट रहा होता है। लिहाजा इस चीज में भी उन्हें इज्तिनाब करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाया नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सदली, अल्लाह के नबी ने ऐसे लिबास से मना फरमाया, यानी सदल करने से मना फरमाया। सदल कहते हैं कि वो लिबास जो इतना ज्यादा लंबा हो कि नीचे वो घसीट रहा हो, और वो जो पांव का हिस्सा है यानी पिडली है उसको भी छापे हुए हो, उसको भी ढके हुए हो। जिस तरह से हम इस बात का एहतमाम करते हैं हमारा पायजामा हो, हमारा तहबंद हो, हमारा पैंट हो, कोई भी चीज है कि जो हम पहनते हैं उसमें हम इस बात को, हमें अल्लाह के नबी ने की फरमाया है कि अपने पैजामे को, अपने तहबंद को, अपने पैंट को टखने से ऊपर रखा करो, क्योंकि जो टखने से ऊपर नहीं रखते हैं उसके लिए वईद आई है। अभी हदीस आपके सामने रखते हैं कि अल्लाह, लेकिन पहले बात मालूम होना चाहिए जिस तरह से हम पैजामे और तहबंद और पैंट को हम ऊपर रखते हैं, इसी तरीके से जो हम अपने के ऊपर लपेटे हुए हो उसको भी ख्याल रखें कि वो टखने से नीचे ना जाने पाए, टखने से नीचे ना जाने पाए, बल्कि टखने से ऊपर रहे। क्योंकि जो भी लिबास हमारे जिस्म पर होगा वो उसी में शुमार होगा। सदल में, सदल कहते हैं कि यानी नीचे तक लटका हुआ हो मेरे भाई और दोस्तों। क्योंकि अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो हिस्सा मा अस्फला मिनल काबैनी मिनल इज़ारी फफिन्नार, कि जो हिस्सा इज़ार का, पैंट का जो भी हिस्सा वो टखने से नीचे लटक रहा होगा वो हिस्सा जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा, वो हिस्सा जहन्नम में चलेगा मेरे भाई और दोस्तों। इस तरह की फटकार जो है अल्लाह के नबी की लगाई है। और बारहा मैंने ये बात आपके सामने रखी है कि लोगों, थोड़ी सी लोगों को दिखलाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखलाने के लिए अपने पैंट को रगड़ते हुए चलते हो, याद रखो आपका वो हिस्सा जहन्नम के हवाले किया
दिया जाएगा और जहन्नम में उसको जलना पड़ेगा। आप जिस हिस्से को आप उस जो है कि लोगों को दिखलाने के लिए, अपने आप को अफोर्डेड बनवाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखलाने के लिए, याद रखो जो रब को महबूब ना हो, जो नबी को महबूब ना हो, जो रब की निगाह में पसंदीदा ना हो, जो रब के यहाँ अच्छा नाम गर्दाना जाता हो, वो किसी सूरत में अच्छा नहीं हो सकता है। दुनिया वाले खा उसको कितना भी अच्छा कह ले, आप वक्ती जिंदगी जो गुजार रहे हैं, थोड़ी मुद्दत के लिए आप शोहरत हासिल कर सकते हैं, लोगों के लिए नेक नामी कमा सकते हैं, लेकिन याद रखो वो रब की निगाह में वो अच्छी चीज नहीं है, वो महबूब नहीं है। उसकी सूरत में आपको जहां आपको उस जहन्नम की आग से तपाना तपना पड़ेगा, वहीं अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में मबगूस ठहरेगा। लिहाजा आप इस बात से इज्तिनाब करिए। हज़रत उमर का नाम लाया था, सहाबा किराम का नाम लाया था कि वो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो मौत के मुंह में जाने वाले हैं, उस वक्त वो देखते हैं कि एक बच्चा तीमारदारी के लिए आया हुआ है और वापस जा रहा है, आपकी निगाह पड़ जाती है कि उसका तैबंद नीचे लटका हुआ है, फौरन उसको फटकार लगाते हैं कि इसको ऊपर कर लो। उनका ये आलम था, इतना ज्यादा एहतमाम करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उसके अंजामे कार से वाकिफ थे, इसका क्या अंजाम होने वाला है, इसके नतीजे में हमें क्या भुगतने वाले हैं मेरे भाई और दोस्तों। लेकिन हम तो सुनते हैं और कान से निकाल देते हैं। याद रखें जो नबी ने फरमा दिया है, वो सादिकुल अमीन ने फरमा दिया है, वो कभी भी झूठा नहीं हो सकता है। आप उसी चीज से दो चार होकर रहेंगे, फिन्नार की शिकार होकर रहेंगे, आप उस जहन्नम के उस शिकार होकर के रहेंगे। लिहाजा इस बात से इज्तिनाब करना चाहिए, इस बात से बचना चाहिए मेरे भाई और दोस्तों। इसी तरीके से जो बात अर्ज करनी है वो है कि बहुत सर्द रात हो या इसी तरीके से तूफानी बारिश हो रही हो, उसके नतीजे में भी इस शरीयत इस्लामिया ने कुछ आसानी रखी है। क्या आसानी रखी है कि अगर बहुत ज्यादा सर्द रात हो, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही हो, बिल्कुल जो है सुकड़ने वाली, बिल्कुल ठुठरने वाली अगर ठंड पड़ रही हो, तो उस सूरत में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अला सल्लु फी रिहाल कि अपने अपने मकाम पर तुम लोगों नमाज अदा कर लो। क्यों? एक दफा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बहुत ज्यादा सख्त रात थी, बहुत ज्यादा सर्द पड़ रही थी, बहुत ज्यादा ठंड थी, तो सूरत में अल्लाह के नबी ने फरमाया था अला सल्लु फी रिहाल, यानी अपने मुअज्जिन से कहलवा दिया कि जब अजान दे लेना, अजान खत्म हो जाए तो उसके बाद कि तुम एक ही कलिमात पुकार देना कि लोगों तुम अपने अपने घरों में ठहर करके तुम वहीं पर नमाज अदा कर लेना। आज तो बहुत सारी सहूलियत मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह का मौका आ जाए, इस तरह का माहौल बन पड़े, तो ऐसी सूरत में आप इस जो है हदीस पर अमल कर सकते हैं और अमल करके आप जो है कि अपने घरों में नमाज अदा कर सकते हैं। हाँ, एक बात और अर्ज करनी है कि हाँ कि अगर सर्द रात हो जाती है, ठंड बढ़ जाती है, तो उस सूरत में दो नमाजों को इकट्ठा भी किया जा सकता है, दो नमाजों को एक साथ पढ़ा जा सकता है। ज़ोहर असर को, मगरिब इशा को एक साथ अदा करा जा सकता है, जिसको कि क्या कहते हैं जमा बैन सलातैन कहते हैं, और ताखीर दोनों की जा सकती है, यानी ज़ोहर को असर के साथ, या कि जो है कि आप जो कि असर को ज़ोहर के साथ मिला सकते हैं, इसको तक़दीम कहते हैं, या ज़ोहर को असर के साथ मिला सकते हैं, इसको ताखीर कहते हैं मेरे भाई और दोस्तों। तो ये अमल भी अंजाम दिया जा सकता है। दो चार बातें और अर्ज करके अपनी बात खत्म करूंगा कि इस मौसम में हमें करने के क्या काम है। तो पहले नंबर पर जो करना है वो है युक़ल्लिबुल लैल वन नहार कि इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिल अब्सार, कि जो अक्लमंद हैं, अक़ल व खिरत जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नवाज रखा है कि वो इस दुनिया की जो रंगीलियां हैं उस रंगीनियों में नहीं पड़ते हैं, बल्कि जो दिन रात की तब्दीलियां हो रही हैं, जो उलट फेर हो रहा है, जो कमी जाती हो रही है, उसमें गौर व फिक्र करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से बंधन अपना मजबूत करते हैं, उससे अपना रिश्ता उस्तवार करते हैं और उसकी अहकाम फरामीन पर चल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा जोई हासिल करते हैं। इसी तरीके से इस जो है माह जो है कि मौसम सर्दी में हमें जो करना है वो है कि हमें जो है रोजों का एहतमाम करना है। रोजों का, जैसा कि पिछले जुमा में भी ये बात आई थी कि इसमें आसानी से रोजों का एहतमाम किया जा सकता है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए कि एक आम रोजा जो नफली रोजे हैं उसका क्या सवाब है। मन साम यौमन फी सबीलिल्लाह, कि जो भी अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की खातिर एक रोजा रखता है, आम रोजा है, फर्ज रोजा से इससे मुराद नहीं है, बल्कि नफली रोजा है कि जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा जोई की खातिर, उसकी खुशनुदी की खातिर एक रोजा रखता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है, फ़बाअदहुल्लाहु वजहु अनिन नारि 70 ख़रीफ़न, तो उस सूरत में उसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके चेहरे को 70 साल की मसाफत हो सकती है, उतना ज्यादा उसके चेहरे को जहन्नम से दूर कर देता है मेरे भाई और दोस्तों। लिहाजा हमें इस बात का एहतमाम करना चाहिए
کہ ہم اگر ایک روزہ کا یہ فضیلت ہے نفلی روزہ کا، اور جہاں تک فرض روزے کی بات ہے تو اس کی بات تو چھوڑیے گی، اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کے بدلے کی بات کہی، لیکن جب روزے یعنی رمضان کے روزے کی بات کی آئی تو اللہ کے نبی نے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے بدلہ میں عطا کروں گا، اور اس کا کتنا بدلہ عطا کرے گا کچھ خبر نہیں ہے، بہت زیادہ کتنا زیادہ ہو سکتا ہے کچھ خبر نہیں ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ لیکن نفلی روزہ کی یہ بات ہے کہ اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے اس صورت میں اس کو کیا کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے اس سرد رات میں جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، تابعین کا طریقہ تھا کہ وہ لوگ تہجد کا اہتمام کرتے تھے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ راتوں کو جاگ کر کے اللہ رب العالمین کے قیام و سجود میں گزارتے ہیں، اس کی جو کبریائی کو بیان کرتے ہیں، اور وہ کس طرح سے ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہے تہجد کا اہتمام ہو کر کے ہو سکتی ہے۔ علیکم بقیام اللیل فانہ دعو الصالحین قبلکم، اے لوگوں تم لوگ تہجد کا اہتمام کیا کرو، تہجد کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے جو صالحین گزرے ہیں، جو رب کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، جو رب والے گزرے ہیں، ان کا یہ عمل تھا کہ وہ لوگ قیام اللیل کیا کرتے تھے، تہجد کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ، چونکہ جو بھی قیام اللیل کرے گا، جو بھی تہجد کا اہتمام کرے گا، وہ رب العالمین کا قرب حاصل کر لے گا، وہ مقرب بندہ بن جائے گا۔ وَمَنْحَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور اس کو گناہوں سے دور کر دیا جائے گا، گناہ سے اس کے بچنے کا بندوبست کر دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تکفیر للسیئات، اور اس کے گناہوں کے معافی تلافی کر دی جائے گی، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بدلہ عطا کیا جاتا ہے جو تہجد کو پڑھتا ہے، تہجد کے ٹائم اٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑاتا ہے اور اپنی فریاد رسی کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے اپنے جو مطلوبہ چیزیں ہیں اس کو طلب کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے رحم ہمیں اس موسم کو غنیمت سمجھنے اور اس میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک بات رنگی عرض کرنے کی، وہ ہے کہ اس موسم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ چیزیں مہیا نہیں ہو پاتی ہیں، وہ اتنے تنگ دست ہیں، اتنے محتاج اور مفلس ہیں کہ وہ اپنے یعنی اس ٹھنڈی سے بچاؤ کے لیے لباس جو ہے خرید سکیں، اور اس ٹھنڈی سے بچنے کے لیے وہ کہ کمبل وغیرہ کا وہ خرید سکیں اور اس ٹھنڈی سے بچ سکیں۔ لہذا ہمیں ان غربا کو، ان مساکین کو، ان محتاجوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جن کو اللہ رب العالمین نے نواز رکھا ہے، جس بھی حیثیت سے نواز رکھا ہے، ایسے لوگوں پر نگاہ رکھنی چاہیے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے، تاکہ وہ بھی جو ہے اللہ رب العالمین کی وہ اس عطیات پر جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے آپ ان کو دیں گے تو رب العالمین بھی خوش ہوگا، اور آپ کے لیے ان کے زبان سے دعائیں نکلے گی جو آپ کے لیے جنت میں لے جانے کا سبب ہو سکتی ہیں۔ یا ایھا عباد اللہ رحمانی ورحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعظم وجل واکبر، واقیموا الصلاۃ۔